السلام علیکم۔ کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزوں سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں حاصل ہوتا، اور کتنے راتوں کو نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو ان کی نمازوں سے سوائے رات کے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو صادق الامین ہیں۔ ناظرین، حضور نے یہ کیوں فرمایا کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت زیادہ عظمت اور فضیلت والا ہے، اور اس کی بہت زیادہ برکتیں بھی ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں ہر اس آدمی کے حصے میں آ جائیں گی جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے گا۔ دیکھیے، بعض اوقات جب بارش ہوتی ہے تو دو طرح کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک وہ زمین کہ جو زرخیز ہوتی ہے، اور دوسری وہ زمین جو بنجر ہوتی ہے۔ تو جب بارش ہوتی ہے، جب بارش کا پانی آتا ہے، تو جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہ اس پانی سے نفع حاصل کرتی ہے، فائدہ اٹھاتی ہے، اور سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر جو فصلیں ہوتی ہیں وہ فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، اس کے جو پھل پھول کھل اٹھتے ہیں۔ تو یہ جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے، لیکن جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ بنجر زمین بارش سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے، اور بارش کا تمام پانی اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے اور اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہی حال ہے انسانوں کی فطرت اور طبیعت کا۔ رمضان کی برکتوں فضیلتوں سے آپ کو کیا ملے گا؟ تو اگر آپ کا دل نرم ہے اور آپ کی آنکھیں نم ہیں، تو جب آپ ایمان کا بیج بوئیں گے اور اپنی صلاحیت اور استعداد کی حفاظت کریں گے تو وہ بیج پودا بنے گا، پودا پھر تنا آور درخت بنے گا، اس پر پھل پھول لگیں گے، اور آپ ابدی بادشاہت کی فصل کاٹیں گے، اور جتنی زیادہ محنت کریں گے فصل اتنی ہی زیادہ اچھی ہوگی۔ لیکن اگر دل پتھر کی طرح سخت ہے تو وہ اسی بنجر زمین کی طرح کچھ فائدہ نہیں حاصل کرے گا کہ جس کے اوپر سے پانی بہہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر جس آدمی کا دل سخت ہوگا تو رمضان المبارک کی فضیلتوں اور برکتوں سے بھی وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہی معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا۔ ناظرین، اگر آپ رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کو اس کے تمام احکامات، رولز، اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اس کے مطابق رمضان گزارنا ہوگا، تب جا کر ہمیں رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں سے حصہ ملے گا۔ روزے کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ روزے کی وجوب کی شرائط کیا ہیں؟ روزہ کن کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے؟ کیا چیزیں روزے میں زیادہ کرنی چاہیے، کن اعمال کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے؟ جب یہ تمام چیزیں آپ کے علم میں ہوں گی اور آپ اس کے مطابق اپنا روزہ رکھیں گے تو پھر آپ جا کر رمضان کی فضیلتوں سے بہرہ مند ہوں گے۔ ہم اپنی آنے والی تمام ویڈیوز میں آپ کو یہی باتیں سمجھائیں گے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ روزے کا لغوی اور شرعی معنی اور مفہوم کیا ہے، روزے کا حکم کیا ہے، یعنی روزہ فرض ہے، واجب ہے، کب روزہ فرض ہوتا ہے، اور ایک اہم بات کہ روزہ کب فرض ہوا، یعنی روزے کے فرض ہونے کی تاریخ کیا تھی، وہ بھی آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم روزے کا معنی اور مفہوم جان لیتے ہیں۔ روزہ، جس کو عربی زبان میں الصوم کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے رک جانا، اور شرعی اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں الامساک عن المفطرات مع اقترانہ النیۃ من طلوع الفجر الی غروب الشمس، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمام مفطرات سے اس طرح رک جانا کہ نیت بھی شامل حال رہے۔ چلیے اس تعریف کی تھوڑی وضاحت کر دیتے ہیں۔ شرعی تعریف میں طلوع فجر یا صبح صادق سے مراد فجر ثانی ہے۔ اسی وقت افق سماوی پر صبح کا نور پھوٹتا اور نمودار ہوتا ہے۔ مفطرات سے مراد وہ تمام اشیاء ہیں جو کہ روزہ توڑنے کا باعث اور سبب بنتی ہیں، مثلا کھانا پینا یا ازدواجی تعلقات قائم کرنا وغیرہ۔ چنانچہ حالت روزہ میں ان تمام امور سے بچنے کے ساتھ ساتھ گناہوں اور معصیات سے پرہیز بھی ضروری ہے۔ شرعی تعریف میں نیت کرنے کی قید بھی موجود ہے، یعنی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو نیت کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ دار کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا روزہ رکھ رہا ہے، اور دوسری بات اس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ فرض میں اللہ کے لیے پورا کر رہا ہوں، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے۔ صرف ڈائٹنگ کے لیے یا اپنے جسمانی فوائد کے لیے اگر کوئی روزہ رکھے گا
تو وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات جو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھ رہا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، روزہ نہ رکھے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس میں شرک لازم آئے گا۔ جب آپ نے روزے کا معنی اور مفہوم سمجھ لیا تو اب آئیے چلتے ہیں روزے کا حکم سمجھتے ہیں، یعنی روزے کی شریعت میں ویلیو کیا ہے۔ تو ناظرین، روزہ ہر مسلمان عاقل، بالغ، قادر اور جو موانع سے پاک ہو اس پر فرض ہے، اور یہ فرضیت قرآن، حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن کی آیت نمبر 183 اور 184 صراحتاً روزے کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں بے شمار روایات ایسی ہیں کہ جو روزے کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اور ان 5 چیزوں میں ایک روزے کو بھی گنا۔ تو جس چیز پر بنیاد ہوتی ہے گویا کہ وہ ضروری اور فرضیت کے درجے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کی دیگر تمام حدیث کی کتابوں میں بھی روزے کی فرضیت پر دال احادیث موجود ہیں۔ قرآن اور حدیث کے بعد اجماع امت سے بھی روزے کی فرضیت ثابت ہے، یعنی تمام امت کا اس پر اجماع ہے، اور سلف اور خلف میں یہ اتفاق ہے کہ روزہ فرض ہے، اور جو آدمی روزے کی فرضیت کا انکار کرے، یعنی وہ یہ کہے کہ روزہ فرض نہیں ہے، تو وہ بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ روزے کے حوالے سے تاریخی اور انتہائی اہم معلومات بھی آپ کے لیے ضروری ہیں۔ وہ یہ ہے کہ روزہ کتنی ہجری میں فرض ہوا اور اس کے فرضیت کے مراتب کیا تھے۔ اس بارے میں علامہ ابن القیم اپنی کتاب زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان کے روزے رکھے، اور روزے کی یہ جو فرضیت تھی یہ 3 مراتب میں ہوئی، یعنی 3 سٹیپس میں ہوئی۔ سب سے پہلے وہ آدمی کو روزہ رکھنے اور فدیہ دینے دونوں میں اختیار تھا، یعنی اگر کوئی آدمی صحیح اور تندرست بھی ہے پھر بھی وہ اگر فدیہ دینا چاہے روزے کے بدلے میں تو وہ دے سکتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں، اب روزہ رکھنا صحیح سلامت آدمی کے لیے وہ ضروری اور فرض ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ اس میں روزے کے فدیے کو تو منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن روزے کا طریقہ کار تھوڑا آج سے مختلف تھا۔ وہ یہ تھا کہ جب آدمی رات کو عشاء کے بعد سو جاتا تو اس کا روزہ سٹارٹ ہو جاتا، اور اگلے دن وہ غروب آفتاب کے وقت روزہ کھولتا تھا۔ اور تیسرا آخری اور حتمی سٹیپ جو آج کل اور جو شکل آج کل موجود ہے وہ یہ ہے، وہ صادق کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور یہ سٹیپ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک بھی انشاءاللہ موجود رہے گا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔